ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی 184(3) کی، وہ پٹیشن بھی آج تک ہیئرنگ کے لیے نہیں لگ سکا۔ اب ہم نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پورے پاکستان میں 158 پٹیشنز فائل کر دی ہے، لیکن وہاں اتنے ٹرائیبیونل نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے ہو۔ ان سب باتوں پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج، ٹرائیبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کو ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنیس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہے، اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہے، اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنیس پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومت ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ آخرکار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں 8 فروری کو الیکشن کا دن طے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو، اسی دوران ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا، نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا، فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے۔ اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات، بینگن الاٹ کیا گیا، چمٹے الاٹ کروائے گئے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ 8 فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ، نہ سیل فون، اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں سے 135 کنسٹیچوئنسی میں ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور نہیں جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اوور کرنے کے لیے فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، فارم 47 کو بنایا گیا، اس میں ہمارے وکٹری کو ڈیفیٹ میں بدلا گیا۔ جس طریقے سے وہ ڈیفیٹ میں بدلا اس پہ ہم نے احتجاج کیا، اس پہ ہمارا جو الائنس بنا ہے وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم نے بار بہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہ فیصلے کرے جو پٹیشن آپ کے پاس آئی ہے۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہے کہ اس نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 180 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، اور ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے دوسرے پارٹیوں کو دی گئی، اس کے بیس پہ ہمارے ریزرو سیٹیں بھی پھر چلی گئیں، لیکن جو سیٹیں ملی اور فارم 47 پہ ہمیں ڈیفیٹ کروایا گیا، اس کے سلسلے میں احتجاج کے ذریعے کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی 184(3) کی، وہ پٹیشن بھی آج تک ہیئرنگ کے لیے نہیں لگ سکا۔ اب ہم نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پورے پاکستان میں 158 پٹیشنز فائل کر دی ہے، لیکن وہاں اتنے ٹرائیبیونل نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے ہو۔ ان سب باتوں پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج، ٹرائیبیونل،
सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और अलायंस के जलसों के साथ आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं और ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। ये उन हकाइक पर मबनी है जो हकाइक द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स और पाकिस्तान की इंटायर मीडिया ने एडमिट किया है। ये वो दो आपको एक समरी भी देंगे और ये कंप्लीट रिपोर्ट की फाइल भी आपको देंगे। ये हमारा आज के जो इलेक्शन है उस पे वाइट पेपर हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं और ये आपके अवाम के नोटिस में हम लाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को रिग किया गया ओवरनाइट। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाइट पेपर के ज़रिए से मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द हमारे आर्टिकल 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए और इसकी हियरिंग हो। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे जिस तरीके से पहले कमीशन बने और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो ताकि किसी भी वक्त में कोई भी जनरल इलेक्शन में कोई भी स्टेज पे रिगिंग ना हो। ये वो रिगिंग थी जिसकी तरफ ये सारी जो कार्रवाइयाँ हुई है आप लोगों के सामने, जिस तरीके से लीडरशिप को रोकर अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से खान साहब को 3 सज़ाएं दी गई 5 दिनों में, इनका मकसद ये था कि हमारी पार्टी को डिफीट किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाय लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पॉपुलर पार्टी इस मुल्क में। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।